بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے دیکھیے قربانی کے جانوروں کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک بکری ہے، ایک گائے ہے اور ایک اونٹ ہے، اور ان کی آگے جتنی بھی انواع بنتی ہیں وہ سب کی سب اسی میں داخل ہوں گی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بھی بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی 3 قسمیں ہیں، اونٹ، گائے اور بکری، اور ہر قسم میں ان کی جتنی بھی آگے انواع ہیں وہ سب داخل ہیں، چاہے وہ نر ہو مادہ ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے، ٹھیک ہے، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اب جو بھینس ہے یہ گائے میں شمار کی جائے گی، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بھیڑ اور دمبا یہ بکری میں داخل ہیں، ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پھر اسی طرح ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے اگر ہم بھینس کی قربانی کریں تو کیا بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھینس نہیں ہوا کرتی تھی۔ دیکھیے میں نے ابھی بھی بتایا کہ بھینس جو ہے یہ گائے میں داخل ہے، اور گائے کی قربانی یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو بھینس 2 سالہ ہو یا 2 سالہ بھینسا ہو، ان کی قربانی ہو سکتی ہے، 2 سال سے کم میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو بھینس اور بھینسا ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، اور گائے کی قربانی احادیث سے مبارکہ میں مذکور ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی میں گائے 7 افراد کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن السبعۃ والجزور عن السبعۃ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی میں گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے یہ کفایت کرتا ہے۔ تو بھینس اور بھینسا یہ گائے کی انواع میں داخل ہیں، ان کی قربانی بلا شک و شبہ ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ اب حاملہ یعنی گابن جانور کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو حاملہ جانور کی قربانی بھی فی نفسی ہی ہے تو جائز ہے، لیکن شریعت اس کو ناپسند سمجھتی ہے۔ اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کو حمل کتنے روز کا ہے۔ اگر حمل 15-20 دن کا ہے پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہو جائے گی، اور اگر حمل 4-5 ماہ کا ہے تو پھر اس سے بچنا ذرا بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ گابن کی قربانی اگرچہ صحیح ہے مگر ناپسند ہے۔ اور اسی طرح بہار شریعت میں بھی مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ گابن جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، مگر آپ کو اگر معلوم ہو کہ یہ گابن ہے تو اس سے بچنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر حمل صرف 15-20 روز کا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کا مذائقہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور پالا تھا لیکن اب وہ اسے بیچنا چاہتا ہے، اور وہ شخص صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تو کیا وہ اسے بیچ سکتے؟ جی بالکل۔ جب وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے، لہٰذا وہ اس بکرے کو بیچ سکتا ہے، کیونکہ اس پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا شخص قربانی کے لیے کوئی جانور مان لیتا ہے کہ میں اس کو قربانی کروں گا اس جانور کی، تو فقط اس کی یہ نیت کرنا یا اس کی یہ منت ماننا یہ درست نہیں ہے، اس سے قربانی واجب نہیں ہوگی، لہٰذا وہ اس بکرے کو بیچ سکتا ہے۔ فقط نیت کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوتی، قربانی کے وجوب کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور صاحب نصاب کہتے ہیں یعنی اس کے پاس سونا چاندی یا روپے پیسہ یا حاجات اصلیہ سے زائد جو اس کے پاس سامان ہے وہ ہو، یا پھر یہ سب چیزیں مل ملا کر اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جن کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی، تو پھر وہ شخص صاحب نصاب ہوتا ہے،
اور جس کے پاس اتنا مال نہ ہو تو پھر وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ہرن کی قربانی کرنا کیسے ہے؟ دیکھیے، قربانی صرف یہ گھریلو جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں جیسے ہرن ہو گئی، جنگلی گائے ہو گئی، بیل ہو گیا جنگلی، اور اس طرح نیل گائے جو ہوتی ہے، اس قسم کے جتنے بھی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے، اگرچہ ان کو کسی نے گھر میں پال کے رکھا ہو پھر بھی ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔